بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آ جاتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اس سے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں ہو، اس میں ہمیشہ ہی رہو گے، یا اس درد میں ہمیشہ ہی رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک نہیں سنی گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ تم بس یقین سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی دیر میں بھی خیر ہے۔ بس کبھی مانگنا مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ ایک دن وہ تمہاری تمام جائز دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ انشاءاللہ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں چھوڑتا۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے تو عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا میں ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے تمہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے تم پا کر بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی تم سے سنبھلنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے۔ اور دعائیں کرتے رہا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے دعا مانگنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے، تو وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہیں۔ تو بس تم دعاؤں پہ یقین رکھو۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے، سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔
جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے نصیب سے بھی تم سے چھین نہیں سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے سنا نہیں کہ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے دل سے کیے گئے صبر کو ضائع جانے دے گا؟ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ کن کا رب ہے، وہ فیکن کا نظارہ دکھائے گا، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملے گا۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، اور کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پر تب بھی یقین رکھتے ہو، جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو پھر میں بھی تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بہت جلد اللہ پاک تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، اور تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے مشکل ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ بس یہ جان لو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے
کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہو جاتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، تو تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا سے ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اس سے بتاؤ، اگر کچھ بول نہیں پا رہے تو اس سے بتاؤ۔ ایک وہی ہے، ایک وہی تو ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو کہ تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، تو اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت مل چکی ہے۔